مجدد الف ثانی کی منافق بھی کرے عزت، منافق بھی کرے عزت، مجدد الف ثانی کی منافق بھی کرے عزت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مٹایا دین اکبر کو چلائی مان کو بخشی، مٹایا دین اکبر کو چلائی مان کو بخشی، یہ ہے کتنی بڑی خدمت، یہ ہے کتنی بڑی خدمت، مجدد الف ثانی کی یہ ہے کتنی بڑی خدمت، مجدد الف ثانی کی کروں میں پیش کیا عظمت۔ اور یہ شعر بھی خصوصی طور سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بریلی کے رضا بولے حسد سے باز آ نجدی، بریلی کے رضا بولے حسد سے باز آ نجدی، نہ لے ڈوبے تجھے نفرت، نہ لے ڈوبے تجھے نفرت، مجدد الف ثانی کی نہ لے ڈوبے تجھے نفرت، مجدد الف ثانی کی نہ لے ڈوبے تجھے نفرت۔ بہت پرلطف ہے مدحت، بہت پرلطف ہے مدحت، مجدد الف ثانی کی بہت پرلطف ہے مدحت، مجدد الف ثانی کی کروں میں پیش کیا عظمت۔ سند جنت کی ملتی ہے، سند جنت کی ملتی ہے، مجاہد آستانے سے، سند جنت کی ملتی ہے، مجاہد آستانے سے، نہ جانا چھوڑ کر تربت، نہ جانا چھوڑ کر تربت، مجدد الف ثانی کی نہ جانا چھوڑ کر تربت، مجدد الف ثانی کی کروں میں پیش کیا عظمت، مجدد الف ثانی کی کروں میں پیش کیا عظمت۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہ یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک
اللهم صل على مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک اور مقدس وقت ہم اور آپ تشریف فرما ہے، یہ یادگار ہے آپ کے پیر و مرشد قاضی دہلی مفتی اعظم دہلی حضرت علامہ مفتی محمد میاں سمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اسی کی بنیاد رکھی اور عرس مجددین کے نام سے اس کانفرنس کا نام بھی آپ نے منتخب فرمایا۔ بے شک کارنامے تو آپ کے بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، حضرت مجدد الفسانی شیخ لاسانی قطب ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بڑی عقیدت اور محبت اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ مکتوبات کا مطالعہ کر سید مفتی فیضان میاں صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 14 شوال المکرم اور منگل کا دن، اور آج بھی منگل ہی کا دن گزرا۔ بے شک یہ دن جو گزرا ہے یہ منگل کا دن تھا، 14 شوال المکرم منگل کے دن حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت شیخ ابو الحسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہونے والی تھی، اس رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب، وہ خواب کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن چشتی فرماتے ہیں وہ ایسا عجیب و غریب خواب تھا، میں نے دیکھا سرہند شریف کی سرزمین، دنیا کے تمام اولیاء، تمام اقطاب، تمام اوتاد، تمام اہل طریقت و معرفت اس زمانے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور بیچ میں ایک کرسی پڑی ہوئی ہے، اور کرسی پر ایک نورانی شکل والا شخص بیٹھا ہوا، اور وہ بیان کر رہا ہے، اے لوگو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم اپنی قسمتوں پر قربان جاؤ، آج کی رات سرہند کی سرزمین پر اللہ کی طرف سے خاص بندہ آنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک خاص بندہ آنے والا۔ وہ خاص بندہ کیسا ہے؟ تو حضرت ابو الحسن چشتی فرماتی ہیں کہ ایک وہ بزرگ کرسی پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روح کو 1000 سال تک اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ان کی روح کو 1000 سال اپنی آغوش میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پتہ لگایا جائے وہ کون آنے والا ہے، تو پھر وہ
بزرگ فرماتے ہیں اے لوگوں یہ وہ شخصیت ہے وہ 100 سال کے بعد نہیں بلکہ 1000 سال کے بعد جو شخصیت آتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا 1000 سال کے بعد میں دین اسلام کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مجدد کو پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تشریف لانے والے ہیں اللہ اکبر حضرت شیخ خواجہ عبدالاحد امام ربانی کے والد کا نام تھا عبدالاحد خواجہ عبدالاحد یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے حضرت شیخ خواجہ عبدالاحد رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہوئی نام رکھا گیا احمد اللہ اکبر اب نام تجویز ہو گیا امام ربانی بچپن کا زمانہ ہے اور بچپن کے زمانے میں آپ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا رمضان کے مہینے میں آپ نے کبھی بھی دن میں اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہیں فرمایا بلکہ آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایسا ہوا بہت زیادہ بچپنے کی حالت میں طبیعت خراب بچپنا ہے دودھ پینے کا زمانہ ہے طبیعت خراب ہو گئی تلی بڑھ گئی اور جب تلی بڑھتی ہے تو بچوں کے لیے مرض بڑا مہلک مرض ہوتا ہے آپ کے سانس آ رہے تھے تیزی کے ساتھ چل رہے تھے آپ کی والدہ دعا کر رہی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے یہ دعا کر رہی تھی اور سوچ و فکر میں مگن تھی اتنے میں دیکھا گیا حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے جو حضرت خواجہ عبدالاحد کے پیر و مرشد تھے وہ تشریف لے آئے آنے کے بعد میں انہوں نے فرمایا کیا بات ہے دلیل ہے اللہ اکبر فرما دیجئے تاکہ اس بچے کی طبیعت درست ہو جائے دعا فرمائی ذہن لیا حضرت مجدد الفسانی کے منہ میں داخل فرما دیا فرمایا یہ میرا روحانی بیٹا ہے یہ میرا روحانی بیٹا ہے سمجھ رہے ہو کہ اس مرض میں یہ ہلاک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ بچہ ہلاک نہیں ہوگا اس سے دنیا کے اندر بہت بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ زمانہ بھی آ گیا طالب علمی کا حضرت مجدد الفسانی نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی اور مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آپ نے کچھ کتابیں پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں آپ کے استاذوں میں حضرت مولانا کمال کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا محمد یعقوب کشمیری جو علم حدیث کے اس زمانے کے ماہر تھے اور مولانا کمال کشمیری یہ جامع معقولات و منقولات تھے اللہ اکبر اور حضرت قاضی بہلول بدخشی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے سوچا کہ حج بیت اللہ کا کے لیے جایا جائے روضہ رسول کی زیارت کی جائے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جایا جائے حج بیت اللہ کا ارادہ بنا کر کے اور دل میں یہ ارادہ پختہ کر کے آپ دہلی تشریف لے آئے دہلی کے اندر شیخ حسن کہتے ہیں کہ اے امام ربانی آپ یہاں ہاں میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کروا دی جائے اور میرے دل میں یہ اشتیاق ہے میرے دل میں یہ خواہش ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کہا میرے خواجہ صاحب سے اچھے تعلقات ہیں خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت
امام ربانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا گیا. حضرت خواجہ باقی باللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اے امام ربانی، ایک زمانے سے مجھے تمہارا انتظار تھا. جب میں ہندوستان میں آیا تھا، آنے سے پہلے مجھ کو ایک خواب نظر آیا تھا. خواب یہ تھا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے، پیر و مرشد نے اجازت دی. تو میں نے کہا میں ہندوستان کیسے جاؤں؟ میں نے تو ہندوستان کا نقشہ بھی نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں میرا دل گھبرانے لگا، لیکن مجھ سے کہا گیا، میرے پیر و مرشد نے فرمایا استخارہ کرو، اور استخارہ کرنے کے بعد میں پھر ارادہ بنا لینا. آپ کے پیر و مرشد نے جب یہ کہا تو خواجہ باقی باللہ نے استخارہ کیا، اور استخارہ جب کیا تو آپ نے استخارہ کرنے کے بعد جو غنود کی آئی ہے، دیکھا ایک طوطا جو پرندہ ہے وہ ایک شاخ پر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے سوچا اگر یہ آ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ جائے تو سمجھوں گا کہ مجھے ہندوستان جانا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، اور بیٹھا جیسے ہی تو اس نے اپنی چونچ کو کھولا، اور کھولا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا لعاب دہن اس طوطے کے منہ میں ڈال دیا، اور پھر اس طوطے نے میرے منہ کے اندر شکر ڈال دی. اللہ اکبر. میری آنکھ کھلی، میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے کہا پیر و مرشد ایسے ایسے معاملہ ہے. آپ کے پیر نے فرمایا جگہ ملتا نہیں ہے، یہ تو ہندوستان ہی کے اندر ملتا ہے. یہ اشارہ مل گیا ہے، تم ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ. جب جاؤ گے تو وہاں پر ایک شخص ایسا ملے گا جو تمہارے سلسلے کو اتنا مضبوط بنا دے گا، اتنی تقویت دے گا کہ اللہ اکبر تمہارا یہ سلسلہ قیامت تک ہندوستان میں جاری وساری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جیسے آپ نے خواب میں جو دیکھا تو اس سے آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا طوطے کا مطلب جانتے ہو، ایک ہستی تم سے تمہارے دامن میں آئے گی اور اس سے سلسلے نقش بندیہ کو عروج پہنچے گا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ربانی کو اپنے پاس روکا اور میں نے کہا 1 مہینہ رک جائیے، 2 مہینہ رک جائیے. آخرکار 2 طرح کی روایتیں ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 مہینے کے بارے میں، اور حضرات القدس جو کتاب ہے شیخ بدر الدین امام ربانی کے شاگرد، ان کی کتاب ہے حضرات القدس. اس کے اندر لکھا ہے کہ 3 مہینے آپ نے خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں گزارے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1-2 نہیں بلکہ وہ منزلیں طے کر لی جن کو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میں مقامات حاصل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا میں جب صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی برابر پہنچا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر ایک تخت رکھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. اسی پر جو جہانگیر کے دربار کے ہڈی چوسنے والے، جو جہانگیر کے دربار میں رہنے والے، بادشاہ جہانگیر کے دربار میں خوش آمدید کرنے والے، خوش آمدید کرنے والے کہنے لگے، خوش آمدید کرنے والے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ مجدد الفسانی نے یہ کہا ہے کہ میں صدیقیت کے مقام پر پہنچ گیا، میں ابو بکر صدیق کے مقام پر پہنچ گیا. حالانکہ
آپ نے فرمایا میں نے اس کا عکس محسوس کیا. آپ نے یہ فرمایا میں نے اس کا عکس محسوس کیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے چڑھا دیا, درباریوں نے چڑھا دیا, درباریوں نے گمراہ کر دیا, اور حضرت مجدد الفسانی کو گوالیر کی جیل کے اندر اللہ اکبر 1 سال کے لیے رکھ دیا گیا. اللہ اللہ. بادشاہ نے سوچا کہ جیل کے اندر رہیں گے تو ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح جگہ پر آ جائے گا, مگر جو بادشاہ سوچ رہا تھا وہ سب نہیں ہوا ہے. گوالیر کی جیل کے اندر حضرت امام ربانی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ سینکڑوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیا, اور جو راہ سے بھٹکے ہوئے مسلمان تھے انہیں بیعت کر کے اور نقشبندی سلسلے کے اندر داخل فرمایا. سبحان اللہ. بادشاہ حیران ہو گیا. اب جب بادشاہ کی طبیعت دلیل ہونے لگی, پریشان ہو گیا کہ ڈاکٹروں کا علاج کر لیا, جہانگیر کو افاقہ نہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. رات طبیب آئے, علاج کیا, طبیب آئے, ڈاکٹر آئے, بڑے بڑے حکما آئے, مگر کسی سے بھی بات نہ بن سکی. کسی نے کہا ارے سنو, ایک بزرگ جیل کے اندر ہے جن کا نام شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی ہے. آپ 31ویں پشت سے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب. جیل کے اندر آپ نے تبلیغی کارنامہ انجام دیا. آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل کیا. یہ اس زمانے کی بات ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت اکبر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آفتاب کی پوجا کرنا جائز ہے, یعنی سورج کی, اور جانوروں کو جو ذبح کرنے والے تھے ان کی انگلیاں کاٹ دی جاتی تھی, اذانوں پر پابندی لگ رہی تھی, اور عربی رسم الخط پر پابندی تھی, قرآن عظیم پر پابندی لگ گئی تھی. دین الہی کو قائم کر دیا گیا تھا. ایسے حالات میں اللہ اکبر, اکبر تو مر گیا, جہانگیر نے مگر مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا. اللہ اللہ. حضرات مجدد الفسانی کے بارے میں آیا ہے, زبدۃ المقامات کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے جیل کے اندر 1 مہینے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لیا, اور آپ نے اپنے بیٹے خواجہ معصوم اور خواجہ سعید سے فرمایا کہ جیل میں جانا بہت اچھا ہوا, اس لیے کہ اللہ نے جیل کے اندر مجھے فرصت دی تو میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن بن گیا. دیکھو اللہ اکبر, عقیدت و محبت. آپ کے پیر و مرشد, ہمارے پیر و مرشد شیخ الاسلام سبحان اللہ مفتی اعظم دہلی, قاضی القضات دہلی, حضرت علامہ مفتی محمد بن ثمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محدث دہلوی. اللہ اکبر. آپ کے خاندان میں بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, نقشبندی سلسلے سے جن کا تعلق ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ الاسلام مظہر اللہ مفتی مظہر اللہ صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی مشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرات یہ وہ بزرگ اور بڑی شخصیات ہیں. اللہ اکبر. کہ جو حضرت قاضی القضات دہلی کے آباء و اجداد ہیں, بڑا کارنامہ دہلی کی سرزمین پر انجام دیا ہے. اس سلسلے سے بڑی محبت و عقیدت تھی. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت مفتی محمد ثمر دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف یہ ایک ہی کارنامہ نہیں بلکہ طرح طرح کی انجمنیں قائم کی ہے. اہل سنت فلاح دارین حضرت ہی نے اس کی بنیاد رکھی ہے. اور یہی نہیں, حضرت محدث دہلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف جو ہے قاعدے سے نہیں ہوتا تھا, جھاڑ جھوڑ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے اس کی تعمیر میں جو حصہ لیا ہے اور اپنے محدثین کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تعالیٰ علیہ دہلی کی سرزمین پر موجود ہے. آپ نے صفائی کروائی, اس کا انتظام انسرام کروایا, اور طریقے سے آپ عرس منایا. یہ معاملہ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت کے تعلق سے
پائی جاتی ہے حضرات، لیکن وقت کی قلت ہے اور میں صرف آپ کے سامنے حضرت کی شان میں ایک منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے تو ارشاد ہوتا دونوں ہاتھ ملا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حقیقت آشنا و حق نما تھے قاضی دہلی، سبحان اللہ۔ حقیقت آشنا و حق نما تھے قاضی دہلی، بلا شک نائب خیر الورا تھے قاضی دہلی، بلا شک نائب خیر الورا تھے قاضی دہلی، جدھر پہنچے ادھر ہی فتح و نصرت نے قدم چوم، جدھر پہنچے ادھر ہی فتح و نصرت نے قدم چومے، جدھر پہنچے ادھر ہی فتح و نصرت نے قدم چومے، نبی کے عشق کے پرچم شاہ قاضی دہلی، نبی کے عشق کے پرچم کشا تھے قاضی دہلی۔ اور حضرت کی شان میں حضرت کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زیارت کر رہے ہیں اور حضرت سے مکمل فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے اتنے کوئی نہ جائے، جو مرید ہونے سے رہ گئے ہیں وہ سلسلے میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اور زبردست سلسلہ ہے حضرات، شعر پیش کر رہا ہوں، حضرت کو بھی نگاہوں میں رکھے اور حضرت کے والد بزرگوار کو بھی نگاہوں میں رکھے۔ سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد، سنا دو اہل ایمان کو پروفیسر اسید احمد، ارے جہان سنیت کے تب تباہ تھے مفتی دہلی، جہان تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد کا دامن، بانی عرص مجددین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنا دو جہان سنیت کے تب تباہ تھے قاضی دہلی، جہان سنیت کے تب تباہ تھے قاضی دہلی۔ اے لوگوں، اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی، بڑے بڑے علماء اس دہلی کی سرزمین پر ایسے وقت میں آئے، مگر کوئی بھی بدعقیدگی کے خلاف نہ اٹھا سکا، مگر تمہارے پیر و مرشد نے ایسی آواز بلند کی ہے کہ طریقت کو بھی تقویت پہنچائی ہے، معرفت کو بھی تقویت پہنچائی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا انعام دہلی میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان تھی ان کی، یہ دبدبا تھا ان کا حضرات، اسی لیے تو شاعر ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں وہ قاضی تھے، وہ مفتی تھے، مناظر تھے، محدث تھے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی چیزوں کے حامل تھے۔ حق ہے، بے شک۔ وہ قاضی تھے، وہ مفتی تھے، مناظر تھے، مفکر تھے، وہ قاضی تھے، وہ مفتی تھے، مناظر تھے، محدث تھے، اندھیروں کے لیے شمع ضیاء تھے قاضی دہلی، اندھیروں کے لیے شمع ضیاء تھے قاضی
محدث بریلوی کی ہے حقیقت کوئی کیا جانے، محدث بریلوی کی ہے حقیقت کوئی کیا جانے، جمال مصطفیٰ کے آئینہ تھے قاضی دہلی، جمال مصطفیٰ کے آئینہ تھے قاضی دہلی، اور ہزاروں خوش عقیدہ پا گئے امام تابانی، بے شک سبحان اللہ، ہزاروں خوش عقیدہ پا گئے امام تابانی، رخ پز مردہ پہ رنگ ہنا تھے قاضی دہلی، سبحان اللہ سبحان اللہ، رخ پز مردہ، رخ پز مردہ پہ رنگ ہنا تھے قاضی دہلی۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت ارشاد ہے۔ گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں، سبحان اللہ، بے شک اپنے پیر کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ بیدار ہو یا نہیں؟ مکمل بیدار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں، گزاری جس نے اپنی زندگی عشق رسالت میں، رہے عشق وفا کے سلسلہ تھے قاضی دہلی، رہے اللہ زندہ باد، نہیں چھوڑے، حضرت کا حکم ہو گیا کر دیا جائے۔ حضرات چونکہ دو سے تجاوز کر گئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شوال اور مجدد الفسانی بھی شوال، 10 شوال کو اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور 14 شوال کو مجدد الفسانی پیدا ہوئے، اور جب انتقال ہوا پردہ فرمایا تو اعلیٰ حضرت کا عرس چونکہ 25 تاریخ کو ہوتا ہے، اور آپ کی مجدد الفسانی کی جو وصال ہوا ہے وہ 28 صفر المظفر کو ہوا، تو مجددین ادھر پیدائش بھی اسی مہینے میں اور ادھر انتقال بھی اسی مہینے میں۔ مجدد الفسانی کی جب آپ نے پردہ فرمایا تو دیکھا گیا لوگوں نے جیسے ہی حضرت کو لٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، اس حالت میں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، مجدد الفسانی کی۔ لوگوں نے سوچا یہ اتفاقی چیز ہو سکتا ہے، لوگوں نے ہٹا دیا۔ جب غسل کے لیے تخت پر لے جایا گیا تو اس وقت دیکھا کہ پھر ہاتھ بندھے ہوئے، غسل دے دیا گیا۔ جب غسل سے لوگ فارغ ہو گئے اور کفنا دیا گیا تو اس کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ پھر آپ کے ہاتھ بندھے۔ کون کہتا اللہ کا ولی مر گیا؟ آنے واحد کے لیے موت آتی ہے۔ اگر مجدد الفسانی کو مانتے ہو تو ماننا پڑے گا، ارے جب سر ہند کے مجدد کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد، انتقال کے بعد ہاتھ حرکت کر جاتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار کی عظمتوں کا کیا عالم، مصطفیٰ کی عظمتوں کا کیا عالم۔ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ارے نبی کو چھوڑو، مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھ کر کے اور اپنے عقیدوں کو سنبھال لو۔ اور میں کہتا ہوں اپنے پیروں کے دامن کو نہ چھوڑو، اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ رہو گے تو ایمان بچا رہے گا، اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ولیوں کے دامن کو چھوڑو گے تو ایمان یہ ایسا دور چل رہا ہے، عقیدے کی پختگی ضروری ہے۔
مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے جس طریقے سے آپ کے پیر و مرشد قائم رہے. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کے بعد میں ان کے شہزادے یہاں پر تشریف فرمائیں. میں حضرت کے لیے کیا القاب بول سکتا ہوں؟ یہ وہ خاندان ہے جس میں محدثین ہوئے، مفکرین ہوئے، محققین ہوئے، مدققین ہوئے، اہل طریقت ہوئے، اہل معرفت ہوئے. آپ ان کے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کیسے کیسے اللہ کے ولی اس نسل میں ہوئے ہیں. بے شک لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ حضرت صرف پروفیسر ہیں. اگر ان کے دادا شیخ الاسلام مظہر اللہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ایک نظر پڑ جائے تو وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں. بے شک بے شک. اور ان کے دادا محترم کی نگاہ پڑ جائے تو وہ ذرے کو چاند سورج بنا دیتے ہیں. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا حضرت یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ کہنے لگے بیٹے اگر پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، مگر ایک اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے تو یہ مقام سیکنڈوں میں حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ حضرت میں اور ان میں فرق ہے، وہی خون ان کے اندر ہے جو حضرت قاضی دے. حضرت کے ذات کو ملحوظ خاطر رکھو. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ بنے ہوئے قبر میں رکھ دیا گیا، قبلے کی طرف کو منہ کر دیا گیا. اب جو دیکھا تو پھر ہاتھوں نے حرکت کی اور ہاتھ اسی طریقے سے بدستور پھر بن گئے. تاریخ میں آیا ہے مجدد الفسانی کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ آپ کے سینے پر رکھ دیے، آپ کے سینے پر رکھ دیے. تو آخر وقت میں مجدد الفسانی نے سوچا یہ سنت بھی نہ چھوٹ جائے، اس سنت مصطفیٰ پر بھی عمل ہو جائے. آپ فرائض کی بات تو الگ ہے، نفل کی اتنی کثرت کرتے تھے کوئی کام آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، کوئی کام آپ کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین آپ کی بارگاہ میں آئے، باہر دیشوں سے بھی دوسرے ملکوں سے بھی آ کر کے فیوز و برکات حاصل کیے. پوری دنیا کے اندر نقش بندی سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. اللہ کریم کہے سنے کو قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.